غدیر بظاہر ایک صحرا، ایک چھوٹا سا بقعہ ارض جہاں پر آسمان سے برسنے والا پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو جاتا تھا بظاہر، لیکن آسمان سے اترنے والا پانی کہیں جمع ہو جائے اور اس طرح جمع ہو کہ اس کی نسبت سے اس جگہ کا نام پڑ جائے، یہ ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے. سمجھ لو یہ وہ مقام ہے جہاں ادھر سے سبیلیں اترتی ہیں. سبیل اترنا بھی اردو کا ایک محاورہ ہے. سبیل اترنا، سبیل لگانا ایک محاورہ ہے اور سبیل اترنا ایک محاورہ ہے. غدیر وہ ہے جہاں سبیل اتری بھی ہے، لگائی بھی ہے. کیا حسین منظر تھا غدیر کا، اور کیا ممبر تھا غدیر کا، اور کیا دامن تھا غدیر کا، اور کیا خیمے تھے غدیر کے. اور پھر اس خیمے کی عظمت جس میں امیر المومنین بحکم پیغمبر بیعت لینے کے لیے بیٹھے تھے اور ساری امت اس خیمے کے گرد کھڑی تھی اس انتظار میں کہ اب ہماری منزل قریب آ جائے، اب ہماری باری آئے تو ہم السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر دست مولا پہ بیعت حق کر سکیں. ابھی جو میں نے عرض کیا تھا، ہم شرک نہیں کرتے، ہم کسی خاکی خاتی کسی اپنے جیسے کی بیعت نہیں کرتے، ہم بیعت خدا کرتے ہیں. مصطفیٰ کے ہاتھوں پر اللہ کی بیعت، مرتضیٰ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، مجتبیٰ کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، شہید کربلا کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، عابد آل عبا کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، باقر آل محمد کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت، صادق آل محمد کے ہاتھ پر اللہ کی بیعت. ہم اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اور جب کوئی ہاتھ پردہ غیب میں ہوتا ہے تو ہم ایک پنجہ سجا کے علم سجا کے علم تھام کے بیعت کر لیتے ہیں، مگر شرک نہیں کرتے. پہلے عرض کر چکا ہوں اسی منبر سے کہ عید فطر مسلمانوں کی عید ہے، عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اسلام کی عید ہے. عید غدیر اسلام کی عید ہے، اس لیے کہ آج حق سبحانہ و تعالی نے اعلان فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اسلام کی عید ہے، آج قرآن کی عید ہے، آج آدم سے لے کر خاتم تک تمام نبوتوں کی عید ہے. اگر حق سبحانہ و تعالی نے کہا ہے الیوم تو وہ کوئی خاص دن ہے. الیوم کون ہے وہ دن؟ کون سا وہ دن ہے جس دن کیا ہوا؟ اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اللہ اکبر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی. کہنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ قادر مطلق جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، نامتناہی خزانہ رکھنے والا اگر یہ کہے کہ آج ہم نے نعمت تمام کر دی، تمام کر دی، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا واقعی تمام ہو جاتا ہے. ارے وہ پروردگار جس کی ذات نامتناہی، جس کے اسما نامتناہی، جس کے صفات نامتناہی، جس کی قدرت نامتناہی، جس کا خزانہ نامتناہی، جس کی نعمتیں نامتناہی، وہ اگر یہ تعبیر اختیار فرما رہا ہے کہ آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی،
تو میں پوچھتا ہوں مفسروں سے، ہوش کے ناخون لو، بتاؤ تو صحیح وہ نعمت کیا تھی، وہ دن کون سا تھا؟ ظاہری طور پر وہ آ کے قرآن لائیں گے اور کھول کے دکھائیں گے. دیکھیے صاحب، سورہ مائدہ کی 3 آیت میں اوپر وہ جانوروں کے احکام ہیں، گوشت کے احکام ہیں، کھانے پینے کے احکام. سبحان اللہ، چشم بددور. یہ جانوروں کے گوشت، یہ ذبیحے، یہ اللہ نے اس کے احکام بیان کر کے نعمت تمام کر دی. اللہ فرما نعمت تمام کر دی، آج نعمت تمام کر دی. یعنی یہ بتایا کہ کون سا گوشت کھا سکتے ہو، کون سا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ الیوم کون سا دن ہے. روایت ہے کہ ایک مسلمانوں کے ایک دربار میں، مسلمانوں کے ایک حاکم کے سامنے ایک اہل کتاب نے آ کر سوال کیا کہ خدا، اور جملہ کیا کہا ہے اس شخص نے، جملہ کیا کہا ہے؟ جملہ یہ کہا ہے کہ آپ کی کتاب میں، قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب توریت میں ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہوتی، عید مناتے. کہ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید مناتے، جشن مناتے. اب روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے اس دن عید مناتے ہیں، اور مراد کیا لیا؟ وہی عید قربان. بات وہیں تک پہنچی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے اس سوال کا جواب عنایت نہیں فرمایا. یہ بہت اہم ہے کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی اور کس حکم الہی کی تبلیغ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. دونوں چیزیں اہم ہیں. ایک عبارت ارشاد فرمائی، ایک قول پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک حکم اللہ کا پورا کیا اور کوئی پیغام دیا. یہ پیغام تمام عالم انسانیت کے لیے بالعموم اور تمام کلمہ گویوں کے لیے بالخصوص ایک امانت الہی اور امانت مصطفی ہے یا نہیں؟ رسول کی کہی ہوئی بات امانت ہے یا نہیں؟ آپ جو کہتے ہیں کہ اصحاب تمام ستارے ہیں، جس کی چاہے اقتدا کر لو، تو ہم آپ کو 1 صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، 3 صحابی نہیں، 110 صحابی کے پاس لے جائیں گے. کیا کہا تھا غدیر میں رسول نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا کہا تھا رسول نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا کہا تھا رسول نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے کس کس صحابی کو جھٹلاؤ گے؟ غدیر کا انکار کرنے والوں، امامت سے بغاوت الگ رہی، نبوت کی تکذیب الگ رہی، خدا سے روگردانی الگ رہی، تو اس میں صحابہ میں گونج ہے غدیر کی، قرآن میں حلق ہے غدیر کی، تاریخ میں دھمک ہے غدیر کی. اور یہ باغی مفسر، اس نے غدیر کا لفظ سنا ہی نہیں، جیسے غدیر کا سارا پانی اسی کے کانوں میں چلا گیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ.